کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، بے شک ہم نے لقمان کو حکمت و دانائی عطا فرمائی، ان اشکر للہ، تاکہ وہ میرا شکر ادا کرے، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے۔ وَمَن یشکر، اور جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، فَإِنَّمَا یشکر لِنَفْسِهِ، تو وہ جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ ان لفظوں میں بڑی گہرائی ہے، یعنی کہ شکر تو اللہ کا کر رہا ہے نا، اللہ کا فائدہ نہیں ہے، اللہ کا شکر کر رہا ہے، فائدہ اس کے اپنے نفس کو ہے، اپنی ذات کو ہے۔ تو اس لیے فرمایا شکر اللہ کا کرتا ہے، فائدہ اپنی ذات کو دیتا ہے۔ وَمَن کفر، اور جس نے شکر نہیں کیا، کفر کیا، فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ رب العالمین پہلے ہی حمید ہے، اور وہ کسی کے شکر یا کفران نعمت سے اس کو کوئی غرض نہیں ہے، وہ اس سے غنی ہے۔ اب اس آیہ مبارکہ میں کافی چیزیں ہیں جو قابل توجہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے سے رب نے فرمایا کہ اس کا اپنا فائدہ ہے۔ دوسرا، اس میں ایک طرف شکر کا بیان ہو رہا ہے تو اس کے مقابلے میں اللہ نے کفر کا بیان کیا ہے، یعنی کہ اس کا جو متضاد ہے، یعنی جو شکر نہیں کرتا گویا وہ کفر کرتا ہے، اور کفر کا مطلب کیا ہے؟ انکار کرنا۔ اور اسی طرح کا مضمون اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور آیت طیبہ میں بھی بیان فرمایا کہ وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں اس میں اضافہ کر دوں گا۔ اب یہاں پر بھی شکر کے مقابلے میں کفر آ رہا ہے، وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر شکر نہیں کرو گے تو تمہارا شکر نہ کرنا کیا ہوگا؟ کفر ہوگا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو اللہ فرما رہا ہے کہ میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی ہے، اور انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اراد اللہ بعبدہ خیرا، جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، یعنی وہ بندہ بڑا خوش بخت نہیں ہے کہ زمین پہ رہ رہا ہے اور رب العالمین اس کے ساتھ ارادہ بھلائی کا کر لیتا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کر لے اس کی چاہے دنیا ساری شریک ہو جائے، ساری دنیا دشمن بن جائے، ساری دنیا مل کے بھی اس کا مقابلہ کرے تو نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ میرا رب خود کر لے تو رب سے کون جنگ کر سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو تین چیزیں رب عطا کرتا ہے۔ پہلی چیز فرمایا آتاہ اللہ قلبا شاکرا، جس کے ساتھ رب بھلائی کا ارادہ کر لے تو اس کو شکر کرنے والا دل عطا کر دیتا ہے۔ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے سر پہ سینگ آ جاتے ہیں یا اس کو کوئی اور ظاہری نشانی اور بن جاتی ہے، نہیں، علامتیں اس سے پتہ چلتی ہیں جو رب اس کو عطا کرتا ہے۔ تو فرمایا رب جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے، پہلی چیز جو رب اس کو عطا کرتا ہے وہ ہے قلبا شاکرا، شکر کرنے والا دل اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے۔ دوسری چیز فرمایا وَلِسَانًا ذَاکِرًا، زبان ذکر والی عطا فرماتا ہے۔ وَبَدْنًا فِي الْبَلَاءِ صَابِرًا، اور اس کو جو بدن دیتا ہے وہ مصیبتوں میں صبر کرنے والا بدن عطا فرماتا ہے۔ اس حدیث پاک کے راوی میدان شجاعت کے مجاہد اور مرکب سخاوت کے شاہ سوار باب مدینۃ العلم امیر المومنین حضرت علی وہ صحابی ہیں
جن کے متعلق رسول خدا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ تو اس کے معانی یہ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لیے نیکی اور بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر میں بھلائی لکھ دیتا ہے، تو اس سے صرف نیک کام ہی صادر ہوتے ہیں۔ انسان کے بدن میں سب سے بہترین آزاد دل اور زبان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو شکر کے ساتھ آراستہ فرما دیتا ہے، اس کی زبان کو ذکر کی بلبل بنا دیتا ہے، اور اس کے بدن کو صبر کے ساتھ پیراستہ فرما دیتا ہے۔ چونکہ دل تمام اعضاء کا امیر اور حاکم ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں سب سے پہلے اس کا ذکر فرمایا کہ شکر ایک عظیم مقام ہے اور اعمال حسنہ میں سے ایک بہترین عمل ہے جس کا درجہ بہت بلند ہے۔ انسان اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، سورہ سبا کی آیہ مبارکہ ہے، اور بہت کم ہیں میرے بندوں میں سے جو شکر گزار ہیں۔ ابلیس نے انسان کے متعلق طعنہ دیتے ہوئے کہا تھا، جب ابلیس نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا نا، تو اللہ نے اس کو فرمایا کہ تو آج سے مردود ہو گیا، لعنتی ہو گیا ہے۔ تو یہ اکڑا، پھر اکڑنے کے بعد اس نے انسان کی جو برائی بیان کی رب کی بارگاہ میں، وہ یہ تھی سورہ الاعراف کی آیت نمبر 17 ہے۔ یہ کہتا ہے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، یہ جن کے لیے تو نے مجھے راندہ درگاہ کر دی ہے نا، مجھے لعنتی بنا دیا ہے، تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ یعنی اس وقت آپ اندازہ لگائیں نا کہ یہ راندہ درگاہ ہو کے نکل رہا ہے، آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنا ہوا، سجا ہوا، سمرا ہوا سامنے ہے، ساری کائنات کے ملائکہ نے اللہ کے حکم کے مطابق ان کو سجدہ کیا، یہ اس نے نہ کیا، اکڑ گیا، کھڑا ہو گیا۔ تو وہاں پہ جو گفتگو ہوئی وہ بڑی اہم ترین گفتگو تھی۔ تو اللہ نے فرمایا تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ اس نے کہا کہ میں اس سے اچھا ہوں۔ اللہ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، پھر میں تمہیں راندہ درگاہ کرتا ہوں، تمہیں قیامت تک کے لیے لعنتی قرار دے دیتا ہوں، نکل جاؤ فخرج منہا فإنک رجیم۔ وہاں سے نکلتے ہوئے اس نے یہ جو جملہ بولا، تو آپ اندازہ لگائیں وہ بیان اس کا کو بڑا انتہائی جلی ہوئی طبیعت تھی، اس کی حسد کا مارا ہوا تھا، تو وہ جملہ اس نے رب کی بارگاہ میں بیان کیا تو وہ کوئی عام تو نہیں نا، تو وہ جملہ یہی تھا۔ اس نے کہا کہ یہ جس کے لیے تو نے مجھے راندہ درگاہ کر دیا ہے، میری ساری زندگی کے سجدے اور عبادتیں اس کو ضائع کر دیا ہے، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، ان میں سے اکثر تیرا شکر ادا کرنے والے نہیں ہوں گے۔ تو پتہ چلا یہ شکر ادا کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات کہ طعنہ دیا شیطان ابلیس نے اللہ رب العالمین کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اس لیے شکر ادا کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 152 ہے، فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کیا کرو اور میری ناشکری نہ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے شکر ادا کرنے والوں کو مزید عطا کرنے کا وعدہ فرمایا۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا النعمت لا تنقص بالشکر، شکر ادا کرنے سے نعمت میں کمی اور نقصان نہیں ہوتا۔ ایک حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا الطاعم الشاکر افضل من الصائم الصابر، دن بھر کھانے والا شکر گزار بندہ صبر کرنے والے روزے دار سے افضل ہے۔ اس سے مراد فرضی روزہ چھوڑنے والا نہیں ہے کہ فرضی روزہ بھی چھوڑنا کوئی ہلکی بات ہے، یہ اہمیت جتانے کے لیے یہ جملہ بولا گیا کہ مثلا ایک عام دنوں میں ایک بندہ نفلی روزہ رکھ لیتا ہے اور اس پہ صبر کرتا ہے، اور دوسرا بندہ وہ نفلی روزہ نہیں رکھتا بلکہ سارا دن کھاتا ہے، لیکن جب بھی کھاتا ہے رب کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا الطاعم الشاکر، یہ کھانے والا جو ہر وقت شکر ادا کرتا ہے یہ افضل ہے
اس بندے سے من الصائم الصابر، جو نفلی روزہ رکھے اور سارا دن صبر کرے، اس سے یہ شکر کرنے والا افضل ہے۔ ایک اور روایت ہے الطائم الشاکر کالصائم الصابر، یہ جو الفاظ اور ہے کہ شکر دن بھر کھانے والا شکر گزار صبر کرنے والے روزے دار کی طرح ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ آواز دی جائے گی، جب میدان حشر لگے گا نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا این الحامدون فلا یقومون، اللہ فرمائے گا حامدون کہاں ہیں بھائی؟ تو فرمایا کوئی بھی کھڑا نہیں ہوگا الا الشاکرون للہ بالسراء والضراء۔ اس وقت قیامت کے دن جب رب پوچھے گا نا کہ میری حمد کرنے والے کہاں ہیں لوگ، تو کوئی بھی کھڑا نہیں ہوگا سوائے ان لوگوں کے جو ہر تنگی اور خوشحالی میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں۔ فرمایا المؤمن یغلب الحلال شکرہ والحرام صبرہ، مومن وہ ہے جس کا شکر حلال مال پر غالب ہو اور جس کا صبر حرام پر غالب ہو۔ یہ جملہ بڑا سمجھنے والا ہے، جس طرح پنجابی میں آپ کہتے ہیں نا چتھنے آڑا، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے جس کا شکر حلال مال پر غالب ہو۔ حلال مال جو رب نے اس کو دیا ہے نا، اس کا شکر اس حلال مال سے زیادہ ہو، غالب ہو اس پر، اور جس کا صبر حرام مال پر غالب ہو۔ مال حرام ہو لیکن وہ صبر کرے کہ میں نے حرام نہیں لینا، اور اس کا صبر حرام مال پر غالب ہو، تو حضور نے فرمایا وہ بندہ مومن بڑے کمال درجے والا ہے۔ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اس بات پر پختہ یقین رکھے کہ مجھے ملنے والی ہر نعمت اللہ کی عطا اور اللہ کا فضل ہے، اس نعمت پر خوشی کا اظہار کرے، اور دل کی خوشی اس طرح ہے کہ انسان کی زبان پر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جاری رہے، اور بدن کو اپنے مولا کریم کی عبادت میں مصروف رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد کے خاندان والو ان نعمتوں پر شکر ادا کرو۔ اگر نعمت الہی کی موجودگی میں انسان کے اعضاء سے کوئی گناہ سرزد ہو تو یہ شکر نہیں بلکہ کفران نعمت ہے، اور بندوں کے سامنے نعمت کا تذکرہ کرنا بھی شکر ہے، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے، فرمایا التحدث بالنعمت شکر، نعمت کا تذکرہ کرنا بھی شکر ہے۔ مثلا کوئی بندہ آپ سے پوچھتا ہے ہاں جی سنائیں کیا حال ہے، حالات ٹھیک ہیں؟ اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ نے بڑا مال دیا ہے، بڑا رزق دیا ہے، بڑی خوشی دی ہے، کوئی پریشانی نہیں، کوئی غم نہیں۔ تو اگر اس کی مالی حالت پتلی بھی ہوگی تو اس کے شکر کرنے کے بدلے لَأَزِيدَنَّكُمْ، رب فرماتا ہے پھر میرا وعدہ ہے میں اس میں اور اضافہ کر دیتا ہوں۔ تو اور اگر بندہ یہ کہے کہ ہو بھی بڑا کچھ، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ ہوتا بھی ٹھیک ٹھاک ہے، نہیں کوئی نہیں ہر وقت کرتے رہتے ہیں، ان کے مزاج میں یہ بات ہوتی ہے، یہ کفران نعمت ہے۔ آپ اگر تھوڑا بھی ہے اس پر شکر ادا کریں گے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس میں اور زیادہ اضافہ فرمائے گا۔ سورہ دہا ہے، اللہ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر فرمایا کیجئے۔ اگر تمام نعمتوں کا ذکر کرنا شکر ہے تو سب سے بڑی نعمت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا ذکر کرنا بھی اللہ کا شکر ہی ہے۔ یہ جو ہم اہل سنت میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں نا، حقیقت میں یہ اس نعمت کا شکر ہے جو نعمت عظیم ہے اللہ رب العالمین نے ہم کو عطا فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق منقول ہے، انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا یا رب وَكَيْفَ أَشْكُرُكَ وَأَنْتَ الَّذِي تَنْعَمُ عَلَيَّ وَتَرْزُقْنِي الشُّكْرَ فَالنِّعْمَةُ مِنْكَ وَالشُّكْرُ مِنْكَ فَكَيْفَ أَطِيقُ الشُّكْرَ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَلَا أَنَّكَ عَرَفْتَنِي حَقَّ الْمَعْرِفَةِ وَشَكَرْتَنِي حَقَّ الشُّكْرِ۔ یہ آخری بات کر رہا ہوں، اور بڑی کمال کی گفتگو ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام اور رب کے مابین مکالمہ ہوا۔ عرض کیا ہے میرے پروردگار،
جب تو ہی مجھے نعمت عطا کرتا ہے اور تو ہی اس نعمت پر شکر ادا کرنے کی توفیق بھی عطا کرتا ہے، تو پھر میں تیرا شکر کس طرح ادا کروں؟ اگر تیری توفیق نہ ہو تو میں تیرا شکر ہی نہیں ادا کر سکتا۔ اگر نعمتوں کا میں شکر ادا کرنے لگوں تو پھر ایک اور شکر ادا کروں گا نا، یہ جو تو نے مجھے شکر کرنے کی توفیق دی، پھر اس پر ایک اور شکر، پھر اس پر ایک، یہ تو لامتناہی سلسلہ بن جائے گا۔ تو یا اللہ پھر میں تیری نعمتوں کا شکر کس طرح ادا کروں جب نعمت بھی تیری طرف سے اور شکر کی توفیق بھی تیری طرف سے ہے، تو مجھ میں شکر کرنے کی طاقت کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے داؤد آپ نے مجھے اس طرح پہچان لیا ہے جیسے پہچاننے کا حق ہے، اور میرا اس طرح شکر ادا کیا ہے جس طرح شکر ادا کرنے کا حق ہے، کہ جب تمہیں یہ ادراک ہو گیا نا اے داؤد تو پھر میرا شکر ادا ہو گیا۔ جب تمہیں اس چیز کا ادراک ہو گیا تو میرا شکر ادا ہو گیا۔ تو شکر ادا کرنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ بندہ زبان سے تو الحمدللہ کہے۔ ایک حدیث پاک بھی ہے، حضور نے فرمایا بہترین شکر ہے الحمدللہ کہنا، یہ ہے زبان سے، اور باقی ہے بندہ اپنے عمل سے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ جس پہ رب نے نعمتیں کی ہیں وہ اللہ رب العالمین کی فرما برداری تابع فرمانی کرے، اپنے کم از کم فرائض تو نہ چھوڑے۔ 5 وقت کی نماز ہے، رمضان المبارک کے روزے ہیں، جمعۃ المبارک ہے، یا اگر اس پہ حج فرض ہے تو حج ادا کرتا ہے، زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ دیتا ہے اگر وہ صاحب استطاعت ہے۔ اگر صاحب استطاعت نہیں، غریب ہے، تو کم از کم دوسرے کام جو اس پہ فرض ہے وہ تو کرتا رہے۔ تو اگر وہ بندہ مومن، وہ مسلمان اپنے فرائض ادا کرتا رہتا ہے نا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ہے۔ شکر یہ نہیں کہ صرف زبان ہلتی رہے، شکر بندہ اپنے سارے اعضاء سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں مزید اضافہ فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنا شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔